خوف طرح طرح کے انسان کو گھیرے ہوئے ہیں، لیکن ہر خوف سے بہتر وہ خوف ہے جو خدا کی خاطر انسان پر عائد کیا جائے۔ کوئی اور خوف اس خوف کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ویسے تو ایسی بدقسمت مائیں بھی ہوتی ہیں جو خود اپنے بچوں کو خوف دلاتی ہیں اور اندیکھی چیزوں کا خوف دلاتی ہیں۔ بعض بچے بیچارے جنوں بھوتوں کے تصور میں ڈرتے ڈرتے اپنا بچپن گزارتے ہیں اور ایسا خوف زدہ دل لے کے بڑے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی وہ خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ بعض قومیں ہیں جن کو خوف گھیرے ہوئے ہیں کئی قسم کے، بعض بادشاہتیں ہیں جن کو یہ خوف ہے کہ کسی وقت ہمارا تختہ نہ الٹ دیا جائے، بعض حکومتیں دوسری حکومتوں کا خوف کھا رہی ہیں، بعض اقتصادی نظام بعض دوسرے اقتصادی نظاموں کا خوف کھا رہے ہیں۔ تو خوف سے تو کوئی مبرہ نہیں، ناممکن ہے کہ انسان خوف کے بغیر زندگی گزار سکے، مگر قرآن کریم ایک ایسے خوف کا ذکر فرماتا ہے جو محض للہ ہو، انسان کا کوئی قصور نہ ہو، کوئی اس کی خواہش نہ ہو جو کسی دوسرے کی خواہش پر بد اثر ڈالنے والی ہو، کوئی اس کی حرص نہ ہو جس حرص کے نتیجے میں کسی غیر کا نقصان ہوتا ہو، کوئی علاقہ فتح کرنے کی تمنا نہ ہو، کوئی جبر اور حکومت کی تمنا اس کے دل میں نہ ہو، کوئی مراد ایسی نہ ہو جو دوسرے کی مراد سے ٹکراتی ہو، بلکہ خالصتاً وہ بنی نوع انسان کی بہبود کے لیے کوشاں ہو اور نیک ارادے رکھتا ہو۔ ایسا انسان جس سے کسی دوسرے انسان کو کوئی خوف نہ ہو، وہ جب غیروں سے ایسے حالات دیکھتا ہے، ایسے بد ارادے اس کو نظر آتے ہیں کہ ان کے نتیجے میں بظاہر اس کے دل میں خوف پیدا ہونا چاہیے، لیکن اپنے کسی قصور کے نتیجے میں نہیں، بلکہ فی الحقیقت اپنی بعض نیکیوں کے نتیجے میں اس کو خوف لاحق ہو جاتا ہے غیروں سے۔ ایسے خوف کا خدا ذکر فرماتا ہے کہ یہ خوف محض اللہ کی خاطر اس پر عائد کیا گیا۔ ایسے خوف کو خدا تعالیٰ خوشخبری کے طور پر پیش کرتا ہے، ڈرانے کے طور پر نہیں، انذار کے طور پر نہیں۔